ایک گل نہ اج معراج دی رات وعدہ کرو میں جانے استاد محترم نے دسی کہ وعدہ لینا چاہیے یہ جیسا رکھ کے نا آ جانے میرا گلا خراب میں نہیں بول سکتا سب بات ہے حضرت کی آج تجویز سننی ہے پرانے انداز کی کیوں میں کی خیال یار بولو تو صحیح نہ یار میں کلے بولنا دیا بالکل آج تجویز سننی ہے پرانے انداز کی خیال کرا تے جے گلا خراب ہے تے سلام پڑھ لیجیے ہے تھوڑا کی پروگرام ہے آواز نہیں آ رہی ہے سننی ہے جی آواز نہیں آ رہی صحیح سننی ہے نا یہ دور بھی یا پرانے دور پیچھے آج تغیر جو پھر ٹھیک ہے آج تغیر نے پرانے انداز بھی نہ کی تھی پھر آتا نہیں جلسے راستے نہیں آ صاف بات ہے محنت کرنے نسلے پرانے جاؤ پرانے دل جاؤ پرانے دل جاؤ یہ تغیر نہیں سننی کی ضرورت ہے محنت کرنے کی حلوہ بھی پکایا ہے کی حال ہے نام بھی نام ہے جی ساری چیزوں میں انتظام بھی ہوگی تو ہوگے سارا تغیر واسطے جب تغیر نہ ہوگی پھر بہتر اسلام ہے استاد محترم اج مہربانی کر کے پاوے سانو تسی ادھا گھنٹہ استاد اسی نہیں کہتے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے صبح تک ادھا گھنٹے سنا دیو پر سنائیو پرانے انداز نعرہ تکبیر وہ تکبیر تو پرانے انداز سے سنا لے تسی نعرہ پرانے انداز سے تسی نعرہ پرانے انداز سے نہ لو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نعرہ پرانے وقت ہے کی حال ہے تکبیر بھی پرانی ہو رہی ہے نعرہ تکبیر ایس قرول زیادہ آواز آئی ہے جو کوئی نہیں ٹھیک ہے نعرہ مارو ہاتھ مار کر کے ہے نعرہ تکبیر الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم دروش پڑھیے السلام علیکم یا السلام علیکم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رد واسطے اسی پڑھے الصلاۃ والسلام یا علیک یا حبیب اللہ
صدر ذی وقار عاشق نبی مختار مخلصی فی اللہ شیخ طریقت خواجہ خاجگان حضرت الحاج پیر محمد اسلم صاحب نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ شاہپور شریف جیلم وزیب سجادہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ بلیک برن انگلینڈ معزز علماء کرام صوفیاء اعظام اور نہایت کرم فرما معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت قبلہ خواجہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے میری اپیل تے ساری اس کانفرنس کو زینت بخشی۔ اللہ والیاں دی آمد یقیناً باعث برکت ہوتی ہے۔ میں آپ کا مشکور ہاں کہ بڑے شارٹ نوٹس سے آپ نے کل فرمایا اور ساری محفل کی صدار قبول فرمائی۔ گزشتہ دنوں کے اندر میں جب یورپ کے دورے سے گیا تو بلیک برن شہر کے اندر آپ نے امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد اس حسین انداز میں منایا کہ یورپ کی آبادیوں میں ہزاروں کا اجتماع اور صرف جلسہ ہی نہیں بلکہ عظیم الشان جلوس میلاد کا اہتمام کیا۔ جلوس کے اگے چلدے حد نگاہ تک سفید ٹوپیاں والے نظر آ رہے سن، لاؤڈ سپیکر لگے نے، انگریز کھلو کے دیکھ رہے نے، ایک کملی والے کا دیوانہ سرکار دی محفل پہ جا۔ الحمدللہ مشائخ نے جتھے بھی ڈیرا جمایا اتنے دین کی خدمت کی تھی۔ یورپ بہت سارے مشائخ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی اپنی ہمت کے مطابق اسلام کے کاز واسطے کم کر رہے ہیں، مگر خواجہ صاحب مبارکباد کے مستحق نے کہ انہوں نے خالی کم نہیں کیتا بلکہ کم کر کے اپنا رنگ چڑھا دیتے۔ پبا میں جان والے مسجدوں میں جان لگ پائے، میما دے عاشق زلف مصطفیٰ دے قیدی بڑھ گئے۔ الحمدللہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد اصل واسطے باعث رحمت فرمائے۔ آپ حضرات کا مضمون ہاں کہ آپ نے اس بابرکت بازمت تقریب سعید میں شرکت فرما کے میری اور اہل محلہ دی مسجد انتظامیہ دی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ کی مہربانی ہے کہ اپنے خطیب نال اتنا پیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت اور برکتوں تو نوازے۔ شاہ صاحب میرے عزیز نے انہوں کا اپنا ذوق ہے اور
پھر انہیں اپنے ذوق کو پیش کر کے تھوڑے کو تائید بھی حاصل کی تھی. یہ تقریر سنا مگر پرانی سنا. میں کوشش تو کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی ہمت تو بڑھ کے اپنے آقا کی عظمت بیان کروں، مگر اندازہ فرماؤ کہ عید قربان تو بعد پروگرام شروع کیتے، ملکی غیر ملکی اس تھوڑے عرصے بھی 2 مرتبہ یورپ کے دورے سے گیا. موسم کا تبدیل ہونا، بے وقتہ سفر کا کھانا، بے وقتہ سونا، طبیعت سے بہت زیادہ اثر ہے. جمعے کی نماز پڑھا کے رات میاں والی پہنچے 9:30 بجے اور صرف ایک گلاس پانی کا پیتا تھے، تقریر واسطے بیٹھ گیا. سارے رستے بارش ہوتی رہی. میاں والے کو فارغ ہو کے دربار عالیہ بالا شریف پہنچے. بالا شریف حاضری دے کہ ملک بال تو پھر شیخ پورے فاروق آباد پہنچے، پھر بیگم کوٹ لاہور تقریر کی تھی، پھر رات شادرے بہت بڑا جلسہ سی. تو ساری رات تک کے بعد صبح راولپنڈی آیا. انتہائی تھکا ماندا ہے. تاہم میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی ہمت تو بڑھ کے کروں. حضرت دی دعا ہوئے گی، سرکار کا کرم ہوئے گا تو بات بن جائے گی. ویسے بھی ثنائے خواجہ بطحا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، ثنائے خواجہ بطحا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی. یہ سرکار کے ذکر کی اپنی ہوتی نے. گلا میں خراب بھی ہوئے پر گل خراب نہیں ہونی چاہیے. طبیعت میں خراب بھی ہوئے نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. دل دیا تارا اگر سرکار نال مل جان کہ سرکار آواز نہیں جے دے کہ نبی کریم انداز نہیں جے دے کہ حضور رنگ نہیں جے دے، پاویں رنگ کالا ہوگی پاویں قوم دا خوشی ہوگی، پر جو دل کی تار ملا کے کہ مصطفیٰ سینے لگا لیتے. حضور بڑے قریب ہیں. محفل کا ذوق دستا کہ آج کی محفل سرکار کی بارگاہ کو بولے. میرے کرم فرما حضرت مولانا قاری نذیر احمد صاحب نے مختصر وقت کے اندر بڑی قیمتی باتیں سنائی. میرے عزیز نے لفظ سبحان پہ انتہائی قیمتی گفتگو کی. میں سرکار کا معراج، سفر معراج، اس مضمون پہ چند گزارشات پیش کرنا چاہنا. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول دنیا پہ تشریف لے آئے، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، لا شک فیہ ولا ریب. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی. مگر میرا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ عقیدت کی وجہ تو نہیں، دلائل کی روشنی سے، کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ وکھرے وکھرے فردن فردن جو کمالات عطا کیتے، جو شانہ رب نے وکھرے وکھرے نبیاں نو دتیاں، جدو اپنے حبیب دی واری آئی تے بن بن کے یار دی چوڑی سوائے. ہر نبی آیا تے رب ولو رحمت لے کے آیا. بولو ہر نبی آیا تے رحمت لے کے آیا. ساڈا آقا آیا تے رحمت بن گیا. ہر رسول آیا تے معجزہ لے کے آیا. کملی والا آیا تے خود معجزہ
موسیٰ علیہ السلام دی باری اللہ نے اعلان کیتا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ 9 آیات بینات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اساں نے موسیٰ علیہ السلام نو 9 نشانیاں عطا کی. اللہ دی پاک کلیم دی عظمت ویکھو. لکڑی دا عصا ہاتھ وچ پڑیا ہے. نمرود دا دربار ہے. اللہ فرماندا ہے میرے کلیم سٹ دے اپنا عصا. زمین تے سٹیا اور لکڑی دا ڈنڈا سٹ بن گیا. چک لے چکیا پھر عصا بن گیا. لکڑی دا ڈنڈا زمین تے سٹدے نے تے سانپ چکدے نے عصا بن جاتا ہے. قوم پیاسی اللہ دے کلیم دی بارگاہ فریاد کر دی ہے پیاس لگی ہے پیچھے لایا دے انتظام بھی کر. گورے گورے ہاتھ اٹھا کے کیا مولا ایک قوم پیاسی ہے پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَاهُ صَادِقٌ قوم واسطے پانی کا سوال کیتا. رب نے کی فرمایا من حسنک عشرۃ عینا فقل نضرب بعصاک الحجر. میرے کلیم اپنا عصا پتھر پہ مار. کی کر ڈنڈا مار پتھر تے ماریا ڈنڈا پتھر تے قرآن کی کہنا ہے فن فجرت من حسنک عشرۃ عینا. پتھر وچوں پانی دے 12 چشمے جاری ہو گئے. کوئی روایت نہیں بیان کر رہا قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا قرآن کی روشنی اللہ کے پیغمبر کی عظمت بیان کر رہے ہیں. فقل نضرب سٹ مار ڈنڈا مار بعصاک الحجر. مار اپنا عصا اس پتھر پہ. عصا ماریا کہ فجرت من حسنک عشرۃ عینا 12 چشمے جاری ہو گئے. اے قوم اے سنو فرعون تنگ پیا کرتا ہے. اے راہ راستے آنے والا نہیں تے چلو یہ کو دور دور چلیے. قوم نے آخیا جی لے چلو پھر جدھر لے چلو. اگے گئے تے دریا موجہ پہ مارتا سی. پیچھے مڑ کے دیکھیا تے فرعون فوجا لے کے پیا ہوئے. قوم نے آخیا جی مروا چڑیا جی. اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام دے صحابی بولے مارے گئے نہ اگے جان دو گے نہ پیچھے جان دو گے. پیچھے جاؤگے تب بھی موت ہے اگے جاؤگے تو پانی سے غرق ہو گئے. فرمایا نال لے کے آئے بندوبست بھی کرو. وہ اپنے پیچھے ٹرے انتظام بھی تو کرنا. آسمان وال دیکھیا مولا وہ کی کرا. آواز آئی جڑا ڈنڈا پتھر تے مار کے پتھر نو پانی بنانا نا وہ پانی تے مار کے پانی نو پتھر بنا. ہاتھ وچ عصا ہے زمین تے سٹدے نے سپ چکدے نے عصا ہے. پتھر تے ماردے نے تے پانی نکلدا ہے. پانی تے ماردے نے تے پتھر بن جاندا ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا ہے ایمان نال دسو یہ ڈنڈے دا کمال ہے کہ بندے دا کمال ہے؟ یہ کمال کس طرح یہ اس بندے دا کمال ہے جہاں ہاتھ میں ڈنڈا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے نو زندہ کرتے سن ڈنڈا اپنا مارتے سن وہ جسم سے کمبے انہیں اٹھ کلونا. ایک بیلی انہیں ویکھیا میں اس نو زندہ کرتے ہیں ڈنڈا مار کے کہتے ہیں کمبے زندہ. کہنے لگا یہ ڈنڈا بڑے کرامت والا ہے. کدی دا لگے تو ڈنڈا چھپا لو. بڑا میسا بن کے کہنے لگا تھی مینو اپنے نال بنا لو خادم بنا لو. آپ نے
فرمایا آ جا وہ آپ مٹھیاں بھرے خدمت کرے گا تو کئی مٹھیاں بھرنے والے جیب کترے بھی بڑھتے ہیں اور بڑی خدمت پہ کرے تھے اپنے والوں بڑا خوش پائے نا میرے کو نہیں تاڑیا اور اللہ والے تو سب کچھ جانتے ہیں فرمایا چل تینوں پتا لگے پر ڈنڈے کا کمال نہیں بندے کا کمال نال تر پہ عیسیٰ علیہ السلام سو گئے انہیں آخیا ٹھیک ہے تھی آرام کرو میں ڈنڈے واسطے آیا ڈنڈا لیا تو ہس کے اگے پنڈ جا کے نا انہیں ویکیا لوگ پریشان نے کہنا پریشان کیوں ہوا کہ سارا بادشاہ بڑا بیمار ہے کہ بڑے علاج کرائے نے کہ کوئی آرام نہیں ہوگا انہیں آخیا حد ہوگی آرام نہیں ہوتا میں مردے زندہ کر لینا بیمار کیوں نہیں معلوم انہیں آخیا بڑی مہربانی تو رحمت کا فرشتہ آ گیا کہنے لگا لے چلو بادشاہ بیچارہ موت القریب حکیم دباب دے چکے انہیں سوچیا میں بیمار میں بل کرنے اتنی ٹور نہیں بڑھنی جتنی مردے کو زندہ کرنا پڑنی ہے پہلے انہوں مارو تو پھر ڈنڈا مار کے آخا اٹھ وہ غریب اگے وہ سہاڑیا ہوا سب رکھ کے ماریا ڈنڈا بادشاہ مار گیا انہیں آخیا بادشاہ مارے ہو سکا ٹھہرو ٹھہرو ماریا تو زندہ بھی کرا گا وہ ڈنڈا مار مار کے آخر کم بے سکتا کتنے اٹھے کیونکہ ڈنڈے کا کمال تو نہیں سی کمال تو بندے کا سی بادشاہ نے کی اٹھنا سی انہیں مار مار کے وہ گلقند بنا چکے انہیں آخیا پتا نہیں بچ پہ یہ 4 گھڑیاں اور زندہ رہتا وہ ظالما تو ڈنڈا مار کے انہوں مار ہی چڈیا اللہ والے بڑے لجپال اللہ والے بڑے کریم ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اٹھے فرمایا لے گیا ڈنڈا چلو یار کی تلاش کریے چل پہ اگے پہنچے چوک میں جناب میلہ لگا ہوا تو مار بھی پوے انہیں پٹھا ٹنگیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام مجمع چیزیں چیزیں ہٹ جاؤ میرے یار کو کنے ٹنگیا وہ میرا سنگی ہے انہیں آخیا تا سنگھی ہے ساڈا بادشاہ نے مار چڈیا فرمایا یہ چھوڑ دیو اسی زندہ کر دیں عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈنڈا چکیا بادشاہ کے جسم سے مار کے کیا کم باذن اللہ یہ اٹھ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا بیٹا ڈنڈے کا کمال نہیں ہو یہ ڈنڈے والے کا کمال موسیٰ علیہ السلام پتھر سے مارتے ہیں پتھر تو پانی تو مارتے ہیں تو پانی پتھر اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دے کے باہر نکالتے ہیں ہاتھ ان چمکتا ہے جنہیں چند چمکتا ہے اللہ فرماتا ہے اساں نے 9 نشانیاں عطا کی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ دیکھو تقریر تو پرانی سننی ہے تو پٹرول بھی پرانا ہی پڑنا پڑے گا دل کرے پر نارا تھی نواں مارو تو تقریر پرانی سنو تو کچیاں گولیاں میں بھی نہیں کھیلے ہو جاتا سبحان بھی رات ہے آج رات کی سبحان والی سبحان اللہ سبحان اللہ سب بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ عیسیٰ علیہ السلام اسی تے ہر نبی دے غلام ہر نبی دے جوڑیاں دی توڑ ساڈی اکھ بڑی شان ہے عیسیٰ علیہ السلام دی آپ اعلان کرتا قوم کو
متھیا کیتا اللہ کا پیغمبر تقریر کیا کرتا فرمایا اے میری قوم تقریر عیسیٰ علیہ السلام دی بیان قرآن پر قرآن عظمت عیسیٰ کو بیان کر دے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر بے شک میں بنانا واسطے تھوڑے مٹی وچوں پرندے دی مورت میں بنانا تھوڑے واسطے مٹی چوں پرندے دی مورت پر کدھر یہ نہ بھول جانا کہ خالی مورت ہی بنا سکنا نہیں پہلے تو مورت بنانا بت بنانا مجسمہ بنانا پھر بنا کے وہ ان وہ کاپی ہے پھر میں انہیں نبوت والے منہ تو دم کرنا ہے پھوک مارنا ہے جب تک میری بھوک نہیں لگتی خود رہتا ہے جب بھوک لگ جائے فَيَكُونَ خَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کتنے گئی مولوی دی وہ تقریر کوئی نبی ولی مکھی نہیں بنا سکتا پتہ نہیں تینوں مکھیاں دی کی لوڑ پی گئی ہے نبیاں نے تو پکھی بنا کے اٹھایا خالی پرندے نہ دوسری عظمت بیان کی تھی فرمایا کتنے کمال بیان کیتے پرندے بنا کے اڑانا اندھیاں کو اکھا دینا کوڑیاں کو کوٹھی کرنا مردیاں کو زندہ کرنا پنجواں کمال کی دسیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ شبے میں راج بھی جان والے ہو ایڈیاں شاہاں والے یہ آج دی رات دی مقتدی سی ایڈیاں شاہاں والا یہ آج میراج والی رات دی مقتدی سی جہاں کلمہ اسی پڑھنے ہاں وہ مقتدا سی نمازیاں بھی سب نے وہ مسلح تے امام برقرار ہے پھر میرے کہہ دیو چاہے تو اشارہ سے اپنے آیا ہی پلٹ دے ابیاں وکھا دینا پردے اڑانا کوٹھی کرنا مردہ زندہ کرنا
حسن تھا 15ویں صدی جا رہی ہے شب معراج دے دوجا نو ویکھیا نہیں گل اودا زلفر سادی کر رہا اکھاں وچ آنسو نے ناریاں دی گونجے سر وجد وچ آئے ہوئے نے کیسا منظر ہوے گا جب حسن آج معراج النبی کانفرنس ہے نا حضرت صدارت کر رہے ہیں میں تقریر پہ کرنا شاہ صاحب سٹیج سیکٹری نے تسی سن والے ہو ایماندار سوچو تو صحیح وہ پہلی کانفرنس معراج والی کیسی ہوگی جی صدارت کملی والا جدا سٹیج سیکٹری جبریل جتنے تقریر کرنے والے یوسف علیہ السلام نے جتنے خطبہ دینے والے عیسیٰ روح اللہ نے جتنے کتاب کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام نے جتنے حضرت شیش علیہ السلام نے عظیم حبیب نے کملی والے کرسی اسلام نے بیٹھے نے اس میں مذاکرہ کیا جب حسن تھا ان کا اے جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہر کوئی فدا ہے یہ بن دیکھے ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق کملی والیا محبوبہ ساری دنیا سنتی ہوئی ہے اور دشمن بھی سنتے نہیں تے سجن بھی سنتے ہوئے نہیں تو کائنات کی جان ہے تے جان اوپر آ رہی ہے تے تھلے بہت جاری ہو رہی ہے اقلاب بڑی لمبی رات بڑھان لگے سجنا فرشتے براتی نے رسولہ بن کے آ جا اے نبی رسولہ میثاق والے دن تسا میرے نال وعدہ کیتا سی ایمان لے آؤں گا تے مدد کرن دا اپنی قبراں چھوڑو تے آ جاؤ مسیتے کٹھے ہو جاؤ ساری دنیا سنتی ہوئی جے تسی آواز سنو یار سنو کیا منظر ہو رہا ہے معراج دی شب محفل سجانے والا کون سیر کرانے والا کون خدا خود میرا مجلس بود اندر لا مکاشس لا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکاشس لا اور محمد ہے میں محفل بود محمد
جلوس فرش یہ حبیب شان والا ہے نا جلوس فرش جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلو ہے وہ سلطان والا ہے وہ سلطان سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا خدا کی ساری مخلوقات جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے ولی وہ شامل خدا کی ساری مخلوقات جڑے اللہ دے ولی نے وہ شامل ہیں پھر ولیاں جڑے نبی نے وہ زیادہ شامل ہیں کیونکہ ولیاں کو نبیاں دی غلامی دی وجہ تو شان ملی ولایت ملی انہاں دی غلامی دی وجہ تو پھر نبیاں وچ رسول شان پائے اعلیٰ حضرت نے بڑے مزے دی بات کی تھی فرماندے نے خلق سے اولیاء سجے 70,000 فرشتہ کھڑے 70,000 فرشتہ پیچھے تے جبرائیل فرشتیاں دا سردار ہر نبی دا صحابی انجیل تورات زبور قرآن دا قاری تے کملی والے دے براق دی بات پڑی ہوئی بات پڑی ہوئی اللہ نے فرمایا لے جائے یار دی سواری تے یار نو لے کے آ پر انج نہ کری بجاگی والی تو جھوٹے لگا جاوے یہ محبوب دی سواری صرف محبوب واسطے ہی کیا شان ہے مدینے دے تاجدار دنیا سکتی ہوئی ہے کملی والے حضرت امانی دے کر لیٹے یہ ساری ساری رات نہ سون والا نبی تے ساری ساری رات رو رو کے امت دی بخشش دیاں دعاواں منگن والا نبی یہ رات میں رائی دی آئی تے یارو سو کیوں گیا یہ حضور دا راز ہے رات میں راج والی آئی تو سو گیا میں عالم تصورات جلد کیتی کملی والے ہو تے ساری ساری رات جاگ دے رہے ہو تے امت واسطے رو رو کے دعاواں کرتے ہو تے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے قاضی
کملی کی بکل بھر پایا محبوبہ تیرے پیروں میں سوچ پہ گئی ہے سجنا ساری ساری رات میں جاگیا کر رات تک تجھے سجا لیا کر یا رسول اللہ ان پہ جاگتے رہتی ہو کہ رات میں راج دی آئی تو سو کیوں گئی ہوں میں عالم تصورات پوچھیا میرے آقا نے فرمایا تو غلام ہے نا جڑے میرے زلفاں دے قیدی نے نوکر کی تے نخرا کی انہاں تے مننی سی پر جے کدی اج بھی میں جاگدا رہتا نا تے جڑے میرے دشمن نے انہاں کہنا سی نبی نو بڑی اڈیق سی تے بڑی انتظار سی تے بڑا چاہ سی جاؤ دا تے جاگ جاگ کے جبریل دی راہ ویکھدا رہیا فرمایا میں اپنے گھر دی حاضری سنوں میں چلے امانی دے گھر تاکہ پتہ لگے پر میں اپنے گھر بھی نہیں تے گیا امانی دے گھر تے چادر تان کے ستا ہویا ہے دشمناں نو انہاں تے پتہ چل جائے مینوں جان دی ایڈی چاہ نہیں انہوں لوڑ ہوئی تے اپنے جگہ تے اپنے گھر بھی نہیں ستا امانی دے گھر سو رہے تاکہ پتہ چلے رب آکھے جبریلا جا یار جتھے ستا ہے اتھے جگہ آ گئے باغ پڑی جناب امانی کے دروازے سندی لگی ہوئی یا اللہ آواز دیا نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ حضور دی بارگاہ عادت جی خدا دی قسم قرآن کریم نے عظمت مصطفیٰ اس انداز میں بیان کی تھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے حبیب دی آواز نال اپنی آواز بلند نہیں کرنی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اور میرے محبوب نو بلان لگیا اس طرح نہ بلائیو جویں آپس وچ ایک دوسرے نو بلاندے ہو میں کی پڑھ رہے قرآن مل کے بولو کی پڑھ رہے ہیں قرآن ولا تجهروا له بالقول سبحان اللہ كجهر بعضكم لبعض اس طرح نہیں بلانا جویں آپس وچ ایک دوسرے نو بلاندے ہو ایسا نہ ہو کہ تھوڑے عمل ضائع ہو جائے اگر تساں ایسا کم کیتا میرے حبیب کی آواز نے اپنی آواز بلند کی تھی یا میرے حبیب کو اس طرح بلایا جی آپس میں ایک دوسرے کو بلاندے ہو تو سزا کی دیا گا عمل ضائع کر دیا گا مگر سب تو بڑی سزا یہ کہ عمل ضائع ہو جان گے تو پتہ بھی نہیں ہوئے گا تسی بازار جاتے ہو خدا نہ کرے تھوڑی جیب کٹ جاتی ہے آئندہ واسطے جب جاؤ گے محتاط ہو کے جاؤ گے تمہیں پتہ ہے بازار میں جیب اترے دی ہے تسی گھر آتے ہو چوری ہو جاتی ہے آئندہ واسطے محتاط ہو جاؤ گے کہ چوری نہ ہوئے کسی بندے کو اپنے نقصان کا پتہ ہوئے کہ آئندہ واسطے محتاط ہو جانا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دی اتنی جیسی بے ادبی دی اتنی بڑی سزا ہے کہ نمازاں پڑھے گا روزے رکھے گا حج کرے گا زکات دے گا ناز کرے گا کہ میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے جب قیامت میں اٹھے گا کاغذ خالی ہوں گے آواز اونچی نہیں کرنی کہ میرے محبوب کو انہیں نہیں بلانا کہ میں آپس میں ایک دوسرے کو بلندے اجزا بیٹھے نے علماء بیٹھے پڑھ لکھے لوگ موجود ہیں اسی آپس میں ایک دوسرے کو کیویں بلانے ہیں جی بھرا ہوئے تو کہنے ہیں بھائی جان چاچا ہوئے تو کہنے ہیں چاچا جی ماما ہوئے تو کہنے ہیں ماما جی ابا ہوئے تو کہنے ہیں ابا جی دادا ہوئے تو دادا جی نانا ہوئے تو نانا جی کوئی بیلی ہوئے تو یار گل سن وہ پھر آہا سنگیا گل سن یہ سارے بلان کے طریقے نے کہ قرآن اللہ کی فرماتا ہے میرے محبوب کو انہیں نہیں بلانا جی میں آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے حبیب کو انہیں نہیں بلانا جی میں آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ہوں قرآن کی روشنی میں پتا لگ گیا جی میں آپس میں ایک دوسرے کو بلانے نا یہ اصل کملی والوں نہیں بلا سکتے کیوں بلا بلا کر کے بلانے ہو پر مصطفیٰ کو بلا نہیں کہہ سکتے پھر کی آخو کہ اس ملا نے جڑا کہندا ہے نبی کی شان ہمارے بڑے بھائی جتنی ہے بڑی بھائی ساڈا کوئی زمین کا جھگڑا تو نہیں ساڈا کوئی بنیا کا روا تو نہیں ساڈا کوئی قتل نہیں لڑائی تو نہیں الحب للہ والحب للہ جڑا رسول کا دشمن ہے اسی جتی کی ٹوپ تے لکھے رسول دے دروازے دا سگ بن جاؤ اسی تیرے پیر نہ چٹ کے تے مصطفیٰ دا غلام جڑے رسول اللہ کے غلام پڑھ کے اسی تے انہاں دی قبراں تے جا کے دیوے باپ
اسی تے مدینہ پاک دے کتے مل جان انہاں کتیاں دے قدماں دی دھوڑ نو اپنی اکھ دا سرما بنانے آئے اوے کتیا اسی یہ نہیں ویکھدے تو کس دی نسل وچ اسی ویکھدے ہاں تو کس دے شہر وچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کی سمجھے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے میرے محبوب کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح آپس ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ایک مسئلہ دسو میں نماز پڑھا رہا میرے پیچھے میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے کیا میرے بیٹے کو شریعت اجازت دے دی ہے کہ نماز پڑھنے لگے ہیں نیت یہ کرے کہ 2 رکعت نماز فرض فجر پیچھے ابا جی دے شاہ صاحب نیت کر سکتے ہیں پیچھے استاد جی دے تسی نیت کر سکتے ہو کہ پیچھے حضرت صاحب دے نہیں میرے پیچھے میرے ابا جی نماز پڑھ وہ نہیں کہہ سکتے پیچھے بیٹے دے کیا میں انہوں نے بیٹا نہیں نماز میں پڑھا رہی ہوں مقتدی نہیں مگر شریعت کہہ دی ہوں انہوں بیٹا نہیں کہنا شریعت میرے بیٹے نو آکھے گی ہوں انہوں ابا نہیں کہنا یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا ٹھیک ہے تو ہی دا ابا ہے پر کھلوتا ہوں میرے رسول دے مسئلے تھے یہ ٹھیک ہے تو عثمان دا بنائے پر کھلوتا رسول دے مسئلے تھے اور پھرا بھی پھرا نہیں کہہ سکتا اور جدے مسئلے تے کھلون دی وجہ تو کوئی پھرا نہیں کہہ سکتا تو امتی ہو کے نبی پھرا کے میں رنگی چھوڑ دے چکر ہو جاؤ ذرا سر قوم ہو یا سنگ ہو جاؤ اتنی بڑی بے ادبی محبوب دی آواز نہ ہو اپنی آواز اونچی نہیں کر رہی حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ آپ نے اس آیت میں تبصرہ کیتا پر قلم توڑ دی فرماتے ہیں میں مدینہ پاک گیا اللہ سب نے حضور دا مدینہ پاک مدینہ پاک گیا تے باب جبریل کو گیا باب جبریل مسجد نبوی دا دروازہ ہے کہ جس دروازے تو جبریل گزر کے سرکار دی بارگاہ چ باب جبریل دے نام تے دروازہ بنا دے فرماتے نے ایسا محسوس ہویا جیسے میرے کان وچ اولیاء جبریل نے ایک گل کی حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرماتے نے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اور اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ میرے حبیب کے دروازے تیار والے آپ کدھر دروازے پہ اچھا نہ دستک نہ دے اپنی پلکوں سے اگر دستک دینی تھی اکھان یا پلکہ نہ دینی اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اللہ فرماتا ہے ہو میرے بندیا جو میرے رسول دے بوئے دیا میں تے رسول نو آواز نہ بولی میرے حبیب نو سد نہ دینی میرے یار دے آرام وچ خلل نہ پانی سد تے تام آ کے میرے رسول نو پتہ آواز تے تام بار دستک تے تام دینا جو پتہ نہ ہوئے بار کوئی آیا ہے میں اتنی تکلیف کیوں دینا کہ تو ساتھ مارے ہاں یار بھی اپنی مرضی ہے آپ باہر نکل کے تینوں گال لا لے تیری گل سن لے تے جی یار بھی پسند نہیں تو ٹھیک ہے تو کھلوتا رہو آواز نہیں مار سکتا تو کون ہوئے میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے ساتھ مار لڑا جبریل آواز نہیں چلی دستک بھی نہیں دے یا اللہ کی کرا چھت اٹھاؤ
اج رات میں راج کی پتہ لگ جائے میں دیر تے آیا تے چھت پھاڑ کے پہ دے جبرائیل امین نے چھت اٹھائی یا اللہ تیرا حبیب آرام پیا کرتا ہے تیرے حبیب دیا زلفاں وچ نوری انگلیاں پھر تے ہولی ہولی کما اے اللہ دے محبوب اٹھو اے رب دے حبیب اٹھو جاگو جاگو میرے آقا میرے سرور جاگو 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 میرے آقا میرے سرور جاگو 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 میرے ہاتھی میرے راہبر جاگو اللہ نے فرمایا جبریل طریقہ تو بڑا اچھا ہے پر اس طرح بھی نہیں جگانا یا اللہ دروازے کا دستک بھی نہیں آواز بھی نہیں انگلیاں بھی نہیں پھیرنیاں پھر جگاوا کیویں قدرتی آواز آئی یار میرے جگاؤں کا طریقہ بھی میں یار ہی جانتے نے یار کیویں جگایا محب جانتا محبوب کو کس انداز جگایا یا اللہ کی کرا یا جبرائیل ابل قدم ہے اے جبریل میرے حبیب دے دونوں پیر چوم کون کردا پیر چوم تے کینوں کردا جبرائیل میرا جنتی کانفرنس وچ آن والے ہوئے تے پتہ لگ گیا با جبریل وہابی نہیں کٹڑ سکدی یہ موبائل پر بات کہتا میں کیوں چوما میں اپنی چومنا چاہتا تھا تو پیر چوما سنو حدیث جبرائیل دا وجود اللہ تعالیٰ نے سارا نور دا بنایا جبرائیل دا سارا وجود اللہ نے نور دا بنایا مگر جبریل دے ہونٹ لب اے اللہ نے کافور دے بنائے جناب جبریل کہنے نے میں سوچدا ہوتا سا رب نے ایڈا بڑا وجود نور دا بنایا تے چھوٹے جے لب کافور دے کیوں بنائے نے جدوں معراج والی رات نے آکھیا نا یار دے پیر چوم تے پتہ لگ گیا اسے رات واسطے جبریل نبی کریم دے قدماں تے بوسہ دیندا ہے کافور ٹھنڈا ہو جائے حضور نوں ٹھنڈ پہنچی معمولی یا کھلی پھر پاس بدل لیں جبریل پھر پیار کرنا حضور نے پھر پاسا بدل لیا ایمان نال میرا ذوق کہنا جی منبر رسول تے بیٹھا ہے میرا ایمان کہنا جی میں جبریل کہنا ہوگا کہ یا رسول اللہ جلدی جلدی نہ جاؤ آقا نے جلدی نہ جاؤ نبی پاک نہ سوچے ہوئے حضور کیڑا سوتے ہوئے سر فرمایا چل کا تو سنیا دے عقیدے تے موروں تے لا بولو میں کائیل پوچھیا اسرافیل پوچھیا عزرائیل پوچھیا سردار پہل پہ تم نے کی پیا محسوس کر میں چمی جانا تے جبریل نے جواب دیتا ہوئے گا تھانوں کی دساں میں ہی جاننا نہ جنت کی گلیوں میں پایا نہ جنت کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی گلیوں میں سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ کی محسوس کرتے ہیں نہ جنت میں جا کے بھی وہ لطف آیا بلا جو محمد کی گلیوں میں نوریاں سدا پیر پہ تمہیں ساڑھے سنتے حضور نے آپ کھولی کون ہے من نام تھا وہ پیر چمڑ وایا کون
بھیجا کہنا ہے جبریل، آہستہ جبریل۔ علماء بیٹھے نے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی پوچھے نا من آنتا کہ اگلا بندہ اپنا نام لین تو پہلے آکے آنا فلاں، میرے کو پوچھے من آنتا، میں کہاں گا آنا محمد ابو بکر، یعنی اپنے نام تو پہلے لفظ آنا آتا ہے۔ پر جبریل کیوں نہیں کہندا آنا جبریل، من آنتا جبریل۔ میں اپنے دادا جی رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا، مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یہ جبریل آنا کیوں نہیں کہندا؟ لوگ فرمان لگے آنا کا مانا بنتا ہے میں، کہ جبریل جرت نہیں کر سکیا کہ رسول کے سامنے میں یہ کہنا جبریل کیوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ نہیں آیا، رب نے بھیجا۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ پنجابی والا کہندا عرض کیتی جبریل تلیاں نوں چم کے، عرض کیتی جبریل تلیاں نوں چم کے، اٹھو کرب دا پیام آ گیا ہے، سواری لئی درد برا کیا آیا، تے باگا پھڑن لئی غلام آیا۔ یا رسول اللہ سواری واسطے براق حاضر ہے، واقع پھڑن واسطے غلام حاضر ہے۔ امام الانبیاء سرور عالم تھے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہمان بلایا ہے، تیرا تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب اے میں تیرے واسطے جنتی جوڑا پیا بھیجنا ہے، پہن لے۔ اور یا رسول اللہ پہلے غسل فرماؤ، سرکار نے غسل کرایا گیا، تو دلہا پڑھا لگتا ہے، ماں کو بڑے چاہ ہوتا ہے، پیڑا پیڑا بڑے چاہ ہوتا ہے، عزیز رشتہ دار کٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سجنا تینوں دلہا بنانے لگا ہے، ماں تے کوئی نہیں نہ میں خوش ہو دیکھ کے، تے باپ تے تیرا نہیں نہ باپ دیکھ کے خوش ہو گئے، سجن میری تے تیرے ستے ہوئے نے، دلہا تو بن تیار فرشتے کرن گے، فرشتے نے گھیرا پایا ہوا ہے۔ قربان جائیے بریلی دے تاجدار، فرماندے نے وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ اور قربان جائیے بریلی دے تاجدار نے منظر کشی کی تھی، فرمانے نے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں۔ تھوڑی دیر واسطے ذرا دل کی عطارت ملا تھا، سب برات دنیا کھو جاؤ، کون دلہا بڑھ رہے ہیں، کدی برات چاہتی ہے؟ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے،
جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے اور زبان بن کر نثار جائے کہاں اب اس راہ گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے اللہ نے حبیب نو دولہا بنایا جا رہے ہیں کملی والے کو بنایا سواریا جا رہے ہیں اور بریلی نے تاجدار فرماندے نے اتار کر ان کے روح کا صدقہ ماں پتر دے سر تو کوئی شے مار دی بہنا میرا دے سر تو کوئی چیز صدقہ کر دیا نہیں رب نے کی کیتا اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تبارا کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے چاند سورج یا اللہ اپنے محبوب دے متھے نال جڑا تھوڑا پانی لگیا چند قطرے ستاریاں نے عرض کیتی مولا اپنے محبوب دے غسل دا پانی کوئی سانوں بھی مل جائے تاکہ ساڈی چمک دائمی بن جائے اللہ نے فرمایا بھر لو کٹورے ستاریاں نے بھی کٹورے لے لے جو کسے دا مقدر بٹھایا جتنا جتنا آیا اتنا اتنی چمک زیادہ نہیں فرماندے نے صدیاں بیت گئیاں نے پر وہی تو اب تک چھلک رہا ہے آج میں دیکھو کسی سے پارے نہیں بہت ہی چمک دے کسی سے چھلک وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جابل ٹپک رہا ہے نہانے سے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے اور نبی کریم نے جو وضو کیتا حضور نے پیر دھوتے قدم مبارک دھوتے اور بچہ جو تلووں کا ان کے دھومن بچہ جو تلووں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے امام الانبیاء سرور عالم غسل کیتا لباس بدلیا جبرائیل نبی کریم دے سامنے دستار پیش کی تھی یا رسول اللہ میں آپ واسطے رب کو پگڑی لے کے آیا جبرائیل کہنا ہے جب اللہ نے مجھے پیدا کیتا سی نا یہ پگڑی پہلو بندی ہوئی سی جبرائیل دے پیدا ہو تو پہلے رب نے یار واسطے پگ بند کے رکھی میں نے ایک پاگل بے وقوف پہ آ کے چلو مننے ہیں رب نے پگڑی تے بھیجی پر پرانی بھیجی نا نمی تے نہیں میں کیا میں نے بھی 25-30 سال ہو گئے آواز کر دیا میں بڑھا ہو گیا تو بنے کا پتر نہ بنے حضور تو بغیر تو کسی نے اعتراض سن نہیں کہ پگڑی تے بھیجی پر پرانی بھیجی میں کیا ساڑیاں شہی پرانیاں ہو گیا نے رب دیا چیزاں پرانیاں جبرائیل کہتا مولا یہ جڑی پگڑی یار واسطے دے رہے ہیں کدے اجازت دے میں تو میں کھول کے دیکھ لوں فرمایا دیکھ لیں تو حضور دی محبت گم ہو کے جا رہے ہیں نا دیکھ لیں یار دی پگڑی جبرائیل کہتے ہیں میں نبی کریم دی پگڑی دا ایک بار جے قدرت دی قلم نال لکھیا سی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
واہ جبریل نے پڑھی، ریاض الانوار چاہتا ہے نبی کریم نے قدم مبارک چکیا، رکاب بچ رکھیا، اکھٹ موٹے موٹے آنسو بہ گئے، قدم نکال لیا۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات دا مشتاق ہے۔ نبی رسول قبرہ چھوڑ کے مسجد انتظار کر رہے ہیں، پورا قطارہ بنا کے کھلوتیاں نے، جنت کے دروازے تھوڑے واسطے کھولے گئے۔ آقا رون دا کی مقصد ہے؟ حضور نے فرمایا میں کلیم نہیں، میں حبیب ہوں۔ براق پہ بہن لگیاں، امت یاد آ گئی۔ میں آج اتنی شان میں براق پہ بہ کے جاؤں، قیامت میں قبرہ جو امت اٹھے گی کی سواری ہوئے گی؟ امام الانبیاء نے روک کے کیا ہو سوار میں جبرائیل آج کے میں کرا دلیری اے روز قیامت کس دے اتے کہ چرسی امت میری۔ قدرتی آواز آئی، رب فرمایا جبرائیل ہن آنکھ پیارے چائی آجا وعدہ کرنا کر اسوار میں امت دے سان جنت جائی۔ حبیب آ جاؤ، قیامت میں جب امت اٹھے گی ہر قبر تے سواری کھلوتی۔ امام الانبیاء پھر چڑھے، ملائکہ نے صلاۃ و سلام شروع کر دیا۔ کیا منظر ہوگا؟ ادھر پردے چوکے ہوگا زمین وال چاہتے ہیں، 70,000 فرشتہ سجے، 70,000 فرشتہ کھڑے، 70,000 پیچھے تے گونج پئی ہوئی مقام حتیم چ۔ خدا دے گھر چ سی، خدا دا مہمان چلے، خدا دے گھروں چلے، خدا دے گھر وال چلے، من المسجد الحرام میں الى المسجد، مسجد تو مسجد وال چلا دیا۔ فرشتے پکار اٹھے اے رحمت مرسل نور خدا، اے رحمت مرسل نور خدا، تیری ذات و صفا کا کیا کہنا، اے رحمت مرسل نور خدا، تیری ذات و صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ، تیری شان اولا کا۔ قربان جائیے بریلی نے تاجدار، قربان جائیے اعلیٰ حضرت۔ آپ نے قصیدہ لکھیا، قلم توڑ دیتی، فرماندے نہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر چکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ اوہ اکل دے بندے ہو، ہونتے اکل دے کوڑے نو بند کر دیو، ہونتے دا وہ گمان تو بھی اگے جا رہے ہیں۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر چکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے؟ ہاں کیوں؟ جڑا جگان آیا ہے وہ تے آپ روک گیا، جڑا جگان آیا ہے لے کے گیا ہے سدرا تے جا کے آپ روک گیا، بس میں ہوں اگے نہیں جا سکتا، ایک وار برابر بھی اگے جاواں تے اللہ دے انوار و تجلیات میرے پراں نوں جلا کے رکھ دے، کہ جڑی سواری تے براق تے بیٹھ کے گئے نے وہ براق بھی جگہ تو تھک گیا۔ بس پھر ایک قالین ظاہر ہے، قدرت نے محبوب واسطے ایک قالین بنایا، براق تھک گیا تو وہ رف رہا، وہ ایک قالین قسم کا، حضور اس پہ بیٹھ گئے، وہ چل پیا۔
پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی رک گیا. اور کملی والے اللہ کی دیتی ہوئی طاقتور جا رہے ہیں. کتنے پہنچے؟ لا مکان تھے. اتنے مکان نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، مکان سارے تلے حضور لا مکان تھے. سمت تلا پھر یہ قریب ہوئے، فتح اللہ وہ قریب ہوئے، یہ قریب ہوئے، فتح اللہ وہ قریب ہوئے. ادھروں اے جا رہے ہیں ادھروں آ رہے، اتنے قریب ہوئے. یار یار دے استقبال واسطے آ رہے ہیں، یار یار کو جا رہے ہیں، کملی والا رب کو جا رہے ہیں. دنا فتح اللہ، دنا فتح اللہ، آن قاب قوسین فکان قاب قوسین. اتنے قریب ہو گئے دونوں جویں دو کمانا نہیں کتنی. اللہ فرماندا ہے مت کوئی پیڑا نزدی پھر بھی فرق محسوس کرے. دو تنیاں بھی مل جان کہ وچ کچھ نہ کچھ وچ رہ ہی جاتی ہے نا. ہوا نکلنے کا رستہ تو رہتا ہی ہے نا. معمولی جہاں اگر دو تارا بھی مل جان تو کسی نہ کسی جگہ معمولی جہا خلا رہ ہی جائے گا. اللہ فرماندا ہے کسی نے شک نہ رہے اسی اتنے نیڑے ہوئے او ادنا دو تنیاں کی شاہ ہوئی نے اسی اور نیڑے ہوئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلنے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. اسی کے جلنے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. کیونکہ پروگرام شہر میں مختلف مقامات ہیں، نال نال اعلان ہوتا رہے گا. کل رات کو انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء مریر چوک کے اندر مسجد انفیہ، مریر چوک بالکل چوک کے نال مسجد انفیہ، قاری رفعت محمود صاحب اتنے خطیب نے. کل رات کو انشاءاللہ معراج شریف میں ہم دکھے پروگرام ہوئے گا. چھوا کے چرت کرا پھر ٹچ بٹن پروگرام میں آخری بس سے گرد و نواح شہر میں مختلف ڈوڑے وغیرہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ واقعات جمعے تک تشریف لیا ہوگا. جمعے تک میں منون ہوں حضرت اللہ پیر صاحب کا جنہوں نے کرم فرمایا. ساری محفل نصیحت خوشی شاہ صاحب نے بڑی محنت کے نال اس پروگرام کو نبھایا اور اپنے سارے پروگرام چھوڑ کے باہر کے پروگرام چھوڑ کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے واسطے خوشاں ہیں. ملک محمد صادق صاحب، رفیق قریشی صاحب اور دیگر نمازیان اہل محلہ، میں سب کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے بڑھ کر کے حصہ لیا. چودھری مختار صاحب نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیتا، 1000 روپیہ انہوں نے لنگر شریف واسطے پیش کیتا. اللہ تعالیٰ انہوں اپنی رحمت برکت کروا دے. آپ تمام حضرات جس خلوص نال بھی تشریف لے آتے ہو، خدمت کرتے ہو، اللہ آپ کا دین دنیا بہتر فرمائے. میں دعا گو ہاں حضور کا ایک خادم ہونے ناتے، حضور کا ایک ادنا غلام ہونے ناتے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ کا دین دنیا بہتر فرمائے. جدو میں آپ حضرات کو بلانا ہے آپ بڑی محبت گزارا فرماتے ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتاں اور برکتوں تو نوازے. یا اللہ آج تیرے محبوب دے معراج کی رات ہے، آج تیرے گھر میں آیا ہوا کوئی منگتا خالی نہ جائے. سب کو کرم بخیر، عزت دی، صحت دی، رزق دی بھی عطا فرما. ملکی حالات بہتر فرما. عراق کے اندر جو حالات پیدا ہو کیتے جا رہے ہیں، مسلمان انتہائی دکھی ہیں. بوسنیا کے اندر، کشمیر ہندوستان کے اندر، یعنی امت مسلمہ نے الکفر ملت واحد. مسلمانوں نے اس وقت دشمن نے امریکن، یہودی اور حکمران سعودی دونوں ہم وزن میں، یہودی بھی سعودی بھی بہن برا رہے ہیں. تو جس بے دردی نال یہ امت مسلمان ختم کرنا چاہتے ہیں. قمر جلالی نے ایک ربائی کے سیکھے ہوئے، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، میں مثل یہودی یا سعودی بھی عذاب.
اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ انہوں نے کسی نیکی دی کی تو جڑی اپنی مسجد آپ گراندے پھر دے لے، انہوں نے بابری مسجد واسطے خاص کوشش کرنی، لہٰذا انہوں نے امت مسلمانوں کوئی پیار نہیں، انہوں نے دولت نال پیار ہے، وقار نال پیار ہے۔ عراق کے مسلمان انہوں نے حوصلے بلند نے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ امت مسلمہ پوری طرح بیدار ہوگی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کا سر فخر پر بلند ہوگا۔ میری تقریر دیا ویڈیو اور آڈیو کیسٹاں سارے دوست شہداد ویڈیو والے تیار کرتے ہیں اور بڑی محبت اور بڑی محنت کے نال انہوں نے طرف وہ اعلان ہے کہ 10ویں محرم کی ویڈیو کیسٹ کو بھی تیار ہو چکی ہے۔ جنہ دوستوں کو وہ کیسٹ چاہیے ہوئے وہ پہلے اپنا نام لکھا کے بکنگ کرا جائیں تاکہ انہوں واسطے کیسٹ تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ کیسٹاں انہوں نے آگے تیار کر کے رکھی ہیں اور پھر انہوں نے کچھ نقصان ہو گیا، اس تلخ تجربے کی وجہ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جس میں چاہیے ہوگی وہ پہلے بکنگ کرا جائے، پھر انہوں 2-4 دنوں میں کیسٹ مل جائے گی۔ اور ہر جمعے کی تقریر دوسرے جمعے سے مل جائے گی، یعنی اس جمعے جو تقریر ہو رہی ہے وہ آنے والے جمعے سے مل جائے گی۔ آج کی تقریر جو انشاءاللہ یہ اس جمعے کو مل جائے گی، پرسوں جمعہ پرسوں تیار ہو جائے گی۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یورپ کے دورے اور عمرہ تو واپس آئے ہیں، شاہ صاحب نے اور اہل محلہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت رکھی۔ اس محفل کے اندر ایک تقریر کیفیت سی جڑے دوست شریف لے آئے وہ تقریر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے، اور یا اللہ کی شان پہ 1993 کی پہلی تقریر ہے وہ بھی تیار ہے، خصوصاً حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مضمون کے 3 حصے کیونکہ 3-4 دن مسلسل بیان ہوئے تو 3 حصے انہوں کو تیار نہیں۔ موجودہ شکل قمر چند توڑن والا موجودہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حصے 2 جمعے کی تقریر میں موجود ہے۔ معراج شریف حصہ اول اور 2 کیونکہ معراج شریف کا بیان یہ 3-4 جمعے تو شروع لہٰذا انہوں کو 2 حصے وہ بھی تیار نہیں۔ اس تو علاوہ بھی دوسرے مضمونات انہوں کو کیسٹاں موجود نہیں، جنہاں دوستوں کی ضرورت ہو انہاں دوستوں کا رابطہ کرو، یہ بڑی محنت نال بڑی محبت نال بڑی صفائی نال کیسٹ تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق وچ کاروبار برکت پیدا فرمائے۔ آپ حضرات واسطے نبی پاک نے معراج کی خوشی وچ اساں نے کوشش یہ کی کہ سردی بھی ہے اور سرکار کا میٹھا ذکر سننا ہے تو میٹھا ہی کھلایا جائے، لہٰذا ملک صاحب نے اور دیگر دوستوں نے بڑی محنت دینا تھوڑے واسطے حلوہ اور نان کا انتظام کیا ہے۔ ویسے بھی حلوہ چونکہ ساری محبوب غذا ہے اس واسطے کہ حضور دی محبوب غذا ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، حضور دا حلوے نال اور شہد نال بڑا پیار سی۔ اسی اس واسطے پیار کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کس نال پیار کرتا سی، لہذا ہن صلاۃ و سلام ہوئے گا، حضرت صاحب دعا خیر فرمان گے، دعا کے بعد پھر حلوہ جانے تو تھی جانا پوری طرح بیدار ہو کہ سرکار کا لنگر ہے کھا کے جاؤ، اور یہ برکت ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں جس پہ خدا دے اور خدا دے رسول کا نام پہ جائے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ایک پلیٹ میں کچھ حلوہ اور تھوڑا پانی اندر بھیج دیو تاکہ نال ختم شریف پڑھ لیتے جائے۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ حضور دی بارگاہ۔ آپ کس طرح سے موجود ہیں